الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روح له الفداء وأرواح العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلوات پڑھتے محمد صلی علی محمد وعلی محمد. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے گناہان کبیر اور صغیر کو معاف فرمائے. ہمارے بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے، ذوی الحقوق کے، والدین کے، آباء و اجداد کے گناہان کبیر اور صغیر کو معاف فرمائے. ہمیں خلوص عنایت فرمائے اور ہمارے آقا و مولا کی توجہ، ان کی رضا، ان کی دعا ہم سب کو عنایت فرمائے. ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد. میں عرض کر رہا تھا کہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے وہ تین طریقے سے حاصل کرتا ہے. بعض اوقات چیزوں کو حس کرتا ہے اور علم حاصل ہوتا ہے، احساس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے. بعض اوقات عقل کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے. اور دونوں میں یہ فرق ہے کہ حس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم جزئی ہوتا ہے اور شخصی ہوتا ہے، کسی کو دے نہیں سکتے ہیں بعینہ. اور جو عقلی علم ہوتا ہے معقولات کی شکل میں وہ کلی ہوتا ہے، غیر مادی ہوتا ہے، دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے مفاہیم اور معانی کی شکل میں. لیکن اس کے علاوہ انسان کے پاس خدا نے ایک اور ذریعہ علم بھی رکھا ہے، جسے میں نے کہا کہ آیات میں، روایات میں، حتیٰ بعض عقلی علوم میں قلب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، روح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، نفس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور فرق یہ ہے کہ قلب کے ذریعے سے جب علم حاصل ہوتا ہے تو مفاہیم کی شکل میں نہیں ہوتا، حقائق کا علم حاصل ہوتا ہے. بعض نے یہ ذکر کیا ہے کہ قلب ہی حقیقت میں جان انسان، روح انسان، وہی قلب حقیقت میں اسی کو علم حاصل ہوتا ہے. اور وہ علم تین طرح کا ہے، ایک حقائق کی شکل میں، ایک معقولات کی شکل میں، اور ایک حس کی شکل میں. یعنی یہ اسی کی قوتیں ہیں، حتیٰ عقل بھی اسی کی قوت ہے اور حس بھی اسی کی قوت ہے. لیکن پھر بھی ایک معلوم، ایک قسم کا معلوم وہ ہوتا ہے جہاں پر حقائق حاصل ہوتے ہیں، مفاہیم اور معانی حاصل نہیں ہوتے ہیں. اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا کہ خداوند متعال نے اسی دل کو خطاب کیا ہے. جس وقت خداوند متعال نے عبادتوں کا حکم کیا ہے اس وقت دل کو خطاب کیا ہے. دل سے کہا ہے تم عبادت میں مشغول ہو جاؤ، فقط عقل عبادت میں مشغول نہ ہو. یعنی ایک درجہ انسان کا فقط عبادت میں مشغول نہ ہو، جسم انسانی عبادت میں مشغول نہ ہو. انسان کا وجود، اس کی روح، اس کا قلب یہ عبادت میں مشغول ہے. اگر جسم مشغول ہو جائے عبادت میں تو دل عبادت میں مشغول نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو عبادت کا اثر تھا جو انسان کی روح پر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا. انسان کی فقط و فقط، انسان کا اگر جسم عبادت میں مشغول ہو جائے، روح غافل ہو، دل غافل ہو، تو وہ اثر جو اس عبادت سے ہونا تھا وہ نہیں ہوتا. مثلا نماز کا اثر کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر.
نماز برائی سے روکتی. اگر میرا جسم فقط نماز پڑھتا رہے تو ایک ایسی نماز وجود میں آئے گی جس میں روح نہیں ہوگی. فقط عبادت کا جسم وجود میں آئے گا. جب ایک بے روح عبادت وجود میں آئے تو اس کا اثر نہیں ہوگا. اسی لیے بعض علماء نے کہا، آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ نماز پڑھنے کے فوراً بعد استغفار کرتے ہیں. وہ کس چیز سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں؟ کہا وہی جو نماز پڑھی ہے اسی سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں کہ خدایا جیسا پڑھنے کا حق تھا ہم نے ویسی نہ پڑھی. بعض لوگوں نے کہا فقط گناہوں سے استغفار نہیں کرنا چاہیے، وہ عبادتیں جو انجام دینی چاہیے تھی جس طرح سے، اگر اس طرح سے انجام نہ دی جائیں تو بھی استغفار کرنا چاہیے. تو ممکن ہے وہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اور اس کے فوراً بعد استغفار کرتے ہیں تو شاید اس لیے یہ مستحب ہو کہ ہم خدا سے معافی مانگ رہے ہوں، خدا نماز جیسے پڑھنی چاہیے تھی ویسے نہیں پڑھی، میری روح کو نماز میں مشغول ہونا چاہیے تھا، میرا جسم فقط نماز میں مشغول ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر روح عبادت میں مشغول نہ ہو تو اپنا اثر کھو دے گی وہ عبادت. ممکن ہے بعض لوگ کہیں نہیں اثر ہے. مثلا کیا اثر ہے؟ جس وقت ایک شخص نماز میں مشغول ہے، فقط اس کا جسم نماز میں مشغول ہے، تو کم از کم کسی پہ ظلم نہیں کر رہا، کسی کو مار پیٹ نہیں کر رہا ہے، کسی کا مال نہیں لوٹ رہا ہے، اس طرح کے گناہ تو نہیں کر رہا، تو یہ ایک اثر ہے. لیکن دوسرے علماء نے کہا نہیں، نہ فقط یہ کہ اس طرح کی نماز کا کوئی مثبت اثر نہیں ہے، ایک منفی اثر بھی ہو سکتا ہے. یہ جو اذکار ہم کرتے ہیں، مثلا تسبیح پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، اگر دل کی توجہ نہ ہو اور فقط زبان سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح سے کر رہے ہوں تو بعض علماء نے کہا اس کا ایک منفی اثر ہے روح پہ. نہ فقط یہ کہ ایک مثبت اثر نہیں ہے، بعض نے کہا نہیں مثبت اثر ہے، وہ یہ اثر ہے کہ جس وقت اس طرح سے ذکر کر رہا ہے تو کم از کم گالیاں نہیں دے رہا، گانے نہیں گا رہا. کہا نہیں، نہ فقط یہ کہ اس کا مثبت اثر نہیں ہے، ایک منفی اثر ہے. وہ منفی اثر کیا ہے اور کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ایک ایسی چیز جس کے ذریعے سے نماز نے حالت ذکر اور توجہ میں جانا تھا، اب اسی میں مشغول ہوں، لیکن نماز یا وہ ذکر کی حالت اور توجہ کی حالت روح اس میں مشغول نہیں ہے. یعنی خدا نے ایک چیز ایسی بنائی تھی جس کے ذریعے سے میں اس سے تعلق پیدا کر لوں، لیکن اس چیز کو میں نے اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ اس سے تعلق ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے. کہا ایک خاص قسم کی قدرت انسان پہ. فرض کریں اسی طرح سے نماز اگر ہم پڑھتے رہیں ساری عمر بغیر توجہ کے پڑھتے رہیں تو روح میں کس چیز کی طاقت پیدا ہوگی؟ روح کس چیز کی پریکٹس کر رہی ہے؟ بغیر توجہ کے نماز پڑھنے کی. اس میں اب یہ جو طاقت ایجاد ہو رہی ہے یا استعداد ایجاد ہو رہی ہے وہ کون سی ہے؟ یعنی ایک کام کو غلط طریقے سے کرنے کی استعداد اور طاقت ایجاد ہو رہی ہے. تو کہا ایک منفی اثر ہے اس کا. لہٰذا کیا کہا جس وقت آپ ذکر کریں، مثلا اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح سے نہیں پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ نہیں ہے طریقہ تسبیح پڑھنے کا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ تسبیح پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے. کہا کیسے پڑھیں؟ کہا ایسے پڑھیں جیسے اپنی روح میں کچھ ڈال رہے ہوں. ہم سے بیٹھ گئے، قبلہ رو بیٹھے ہوئے ہیں، سکون سے خدا کی طرف توجہ کی، اب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسے جیسے ایک پرندہ کسی چھوٹے سے پرندے کو کوئی چیز کھلا رہا ہوتا ہے، تلقین کر رہا ہوتا ہے، اس طرح سے انسان اپنی روح میں یہ ذکر ڈالے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ایسا کروں گا تو کیا ہوگا؟ اس کا ایک اثر اور ہوگا. اگر ایسا نہیں کروں گا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اثر نہیں ملے گا. آیت اللہ نمازی کی میں ویڈیو ایک دیکھ رہا تھا، وہ نماز پڑھا کرتے تھے ہمیشہ باجماعت. باجماعت نماز ایسی ایک عجیب اور عظیم چیز ہے، خدا ہم سب کو توفیق دے. روایت میں ہے تمنا جبرائیل ان یکون من بنی آدم لسبع خصال، 7 خصلتوں کی وجہ سے جبرائیل تمنا کرتا ہے کاش میں انسانوں میں سے ہوتا. ان میں سے ایک سبب یہ نماز جماعت ہے کہ انسان نماز جماعت پڑھ سکتے ہیں. ایک سبب یہ ہے کہ حاجیوں کو پانی پلایا جائے. ایک سبب یہ یتیموں کا خیال رکھا جائے، جبرائیل تمنا کرتے ہیں. ایک سبب یہ ہے کہ
مجالست العلماء، علماء کے ساتھ بیٹھ سکیں. وہ جو یاد خدا جن کے دیکھنے سے، جن کے ساتھ بیٹھنے سے تازہ ہوتی ہے، وہ علماء. 3 اور بھی ہیں، بہرحال اگر کسی وقت موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کروں گا. ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ پھر سے درود پڑھتے ہیں. یہ درود بھی پڑھنا، جس طرح میں نے کل کہا تھا عبادت 3 طرح سے ہوتی ہے، یہ درود بھی اسی طرح سے. ایک مرتبہ صرف میری زبان کہہ رہی ہوگی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک دفعہ نہیں، زبان کہہ رہی ہوگی، ساتھ ساتھ میرے ذہن میں بھی چل رہا ہوگا اللہم صلی علی محمد و محمد. ایک دفعہ نہیں، فقط زبان نہیں کہہ رہی، فقط ذہن نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو کسی کی بارگاہ میں دیکھوں اور محبت میں اہل بیت کے لیے درود مانگ رہا ہوں. بہت مختلف ہیں یہ 3 چیزیں، ایک جیسی نہیں ہیں. ایک مرتبہ فقط زبان نے کہا ہے اللہم صلی علی محمد. دیکھیں امام زمان علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں، تب بھی ایسے ہی ہے. ایک مرتبہ فقط زبان کہہ رہی اللہم کل ولیک الحق، ذہن ادھر ادھر گھوم رہا ہے، کبھی کسی چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے، کبھی کسی. دل میں بھی کوئی خاص چیز نہیں ہے، دل میں بھی یہ نہیں ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ مجھے دے دے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بعض اوقات انسان غفلت میں اس طرح سے نہیں. ایک مرتبہ اس طرح سے نہیں ہے، انسان پورے وجود کے ساتھ کھڑا ہے اور خدا سے کہہ رہا ہے گڑ گڑا کے یا بہرحال تواضع کے ساتھ خدا دے دے، میرے مالک میرے مولا کو سنبھال کے رکھ، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جیسے ایک چیز چاہیے ہو، جیسے بچے مانگتے ہیں، جب بچے بڑوں سے مانگتے تو کیسے مانگتے ہیں؟ ان کا پورا وجود مانگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے یہ چیز چاہیے. اس طرح سے مانگے. وہ صرف زبان سے نہیں مانگ رہے ہوتے، یہ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمیں دے دو، دے بھی تو ٹھیک ہے، نہ بھی دے تو ٹھیک ہے. ایسی نہیں ہوتی ان کی کیفیت. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے اور کچھ نہیں، مجھے یہ چاہیے. وہ اس طرح سے مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ امام کے لیے بھی دعا کریں تو یہ 3 کیفیتیں. دیکھیں اب آپ کا کام ہے تطبیق کرتے چلے جانا ہر عبادت پر. ساری تو یہاں پر نہیں میں بہرحال تحلیل کر سکتا. ایک درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. تو آیت اللہ. نمازی کیا کہہ رہے تھے؟ ایک مرتبہ نماز کے لیے کوئی مظاہرہ ہو رہا تھا کہیں پر، کوئی ایک نمازی بھی نہیں آیا. وہ پریشان تھے کہ میں ہمیشہ باجماعت نماز پڑھتا ہوں، آج کیا کروں؟ کوئی بھی نہیں آیا. پھر اتنے میں ایک جوان آیا اور اس جوان نے کہا کہ آپ پیچھے کھڑے ہوں، میں نماز پڑھاتا ہوں. اس جوان نے جب نماز پڑھائی تو آیت اللہ نمازی نے کہا میں نے دیکھا محراب عبادت میں یا وہاں جہاں نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد وہ جوان اس طرح سے تسبیح پڑھ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آرام آرام سے. جب وہ نماز پڑھ کے چلے گئے تو آیت اللہ نمازی نے کہا یہ کیا ہوا؟ یہاں تو میں نماز پڑھاتا تھا. یہ جوان آیا اور مجھ سے کہا کہ میں نماز پڑھاتا ہوں، تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ. اور میں بھی پیچھے کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھاتا رہا. اور اس کے بعد میں نے اس طرح سے اسے تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا. تو انہوں نے کہا اس وقت میری توجہ ہوئی کہ میں نے اپنے مولا کے پیچھے نماز پڑھی ہے. لیکن کس حالت میں دیکھا انہوں نے مولا کے؟ کیسے تسبیح پڑھ رہے تھے؟ آپ کیا سوچتے ہیں ائمہ کیسے پڑھتے ہوں گے تسبیح؟ کیسے پڑھتے ہوں گے؟ دیکھیں امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ وضو کرتے تھے. فرض کریں یہیں پر ہم لوگ بیٹھے ہیں، مولا کو دیکھ رہے ہیں، وہاں سے مثلا مولا نے وضو کیا ہے اور آ رہے مسجد کی طرف. لوگوں نے دیکھا کہ وضو کرنے کے بعد چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، جسم پہ لرزہ ہوتا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کون لرز رہا ہوتا تھا؟ جسم یا نہیں؟ روح لرزے کی حالت میں آ جاتی تھی. جیسے ہی روح میں کمال تواضع اور لرزے کی حالت ایجاد ہوتی تھی، جسم سے ظاہر ہو جاتی تھی. جسم پہ بعد میں یہ حالت آتی تھی. یہ دوسرا مرحلہ ہے. اصل میں تو روح ہے جس نے تواضع کی حالت میں جانا ہے. اصل میں تو روح ہے جس پہ ایک لرز اور خشوع کی حالت قائم ہو جائے گی. وہ جو میں مثال دے چکا وہ بہترین مثال ہے. اگر کوئی خدا نخواستہ فوت ہو جائے تو عزا کی کیفیت میں جسم نہیں آتا ہے، روح ہے جو عزا کی کیفیت میں آتی ہے. خیر اگر ہم یہ نہ کریں عبادتوں کا اثر تھوڑا ہو جائے گا.
वही नमाज जिसका काम ये है कि मुझे रोके फहशा व मुनकर से। अब मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, यहाँ खुदा ना करे कि ऐसी नमाजें, अल्लाह ना करे हम लोग ऐसे पढ़ते हो कि यहाँ पर मेहराब भी बन जाए, वही जो निशान होता है वो भी बन जाए, नमाजें भी पढ़ रहा हूँ लेकिन लोगों के पैसे भी दबा के बैठा हुआ हूँ, जिससे कर्ज दिया उसे कर्ज भी नहीं वापस कर रहा, और न जाने क्या, और खुश भी हूँ कि भाई लोग देख रहे हैं और समझते हैं मैं बड़ा नमाजी हूँ। ये तब असर करेंगी जब मेरी रूह नमाज पढ़ने की हालत में आ जाए। फिर ये भी तवज्जो कर लें, मेरे ज़हन में आ गई है बात तो कहता चला जाता। बाज़ औक़ात इंसान एक अमल को अंजाम देता है, खुदावंद मुतआल हमसे ये नहीं चाहता है कि हम फ़कत अमल को अंजाम दें और बस। खुदावंद मुतआल हमसे ये चाहता है कि अमल को इस तरह से अंजाम दें कि वो अमल मेरी रूह का हिस्सा बन जाए, इतनी मर्तबा अंजाम दें और उस कैफियत से अंजाम दें कि वो अमल मेरी रूह का हिस्सा बन जाए। इसलिए उलमा कहते हैं जब तक आपने एक अमल कम से कम 40 मरतबा ना कर लिया हो, और बाज़ ने कहा 1 साल तक अगर ना कर लिया हो तो न कहें कि मैं फला अमल अंजाम देने वाला हूं। मसलन जाहिद होना, ज़ुहद, अगर आपने कम से कम 40 मरतबा या कम से कम 1 साल तक ज़ुहद नहीं अपनाया तो न कहें कि मैं जाहिद हूं, कहें मैं ज़ुहद करता हूं, अमल ज़ुहद अंजाम देता हूं। इंसान अमल पर अंजाम देते देते उस जगह पहुंचता है जहां अमल एक हकीकत की शक्ल में उसकी रूह का हिस्सा हो जाता है। ऐसे नहीं कह रहा हूं। हजरत नूह का बेटा गर्क हो रहा था तो हजरत नूह ने कहा खुदाया मेरा बेटा, खुदा ने क्या कहा, इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ए नूह, ये एक गैर सालिह अमल है। खुदा कैसे डिफाइन कर रहा है इंसान को? अमल के जरिए से। यानी अगर कोई शख्स गैर सालिह आमाल अंजाम देता रहे तो ये गैर सालिह होना इसकी रूह का हिस्सा बन जाएगा, एक अमल की कैफियत नहीं रहेगी। देखें कुरान की आयत कहती है कि वो लोग जो ईमान लाए व अमिलुस सालिहात अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लनुदखिलन्नहुम फिस सालिहीन। वो लोग जो ईमान लाए, आयत जिस तरह से मुझे याद है, अगर गलती ना कर रहा हूं, वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालेह अंजाम दिया, क्या करूंगा? खुदा कह रहे मैं उन्हें सालेहीन में से बना दूंगा। अमल सालेह अंजाम देना और बात है, खुद सालेह बन जाना और बात है। अमल सालेह अंजाम देना और बात है। इतनी मर्तबा इंसान अमल सालेह अंजाम दे कि फिर खुद सालेहीन में से हो जाए, फिर खुद सालेहीन में से हो जाए। खुदा ने क्या कहा? अक़िमिस सलात या अक़िमुस सलात, नमाज पढ़ो। इतनी मर्तबा मैं नमाज पढ़ूं कि मैं ऐसा ना हूं कि जो इकामतुस सलात करता हूं, मैं मुकीमुस सलात हो जाऊं। दुआ में भी आप क्या कहते हैं? कहते हैं रब्ब इजअलनी मुकीमस सलात, यानी खुदाया इकामतुस सलात एक सिफत की शक्ल में मेरे वजूद में आ जाए, एक अमल की शक्ल में बाकी ना रहे। यहां पर एक और बहस भी है, अगर आप लोग एक तवज्जो करें, एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए अब मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। इंसान जब एक अमल को अंजाम देता रहे, इंसान की हुवियत मुजर्रद है, कंपोजिशन नहीं है, मुरक्कब नहीं है, मेटाफिजिकल है, एब्सोल्यूट है, मुजर्रद है। अगर इंसान के वजूद में 100 सिफात भी मौजूद हो ना, जितनी भी इसकी रूह की सिफात हैं, 100 सिफात भी वजूद हो, तो ऐसा नहीं होता कि उस रूह का एक हिस्सा मसलन इल्म है, एक और हिस्सा शजाअत है, एक और हिस्सा इफ़्फ़त है, एक और हिस्सा मसलन सखावत है, एक और हिस्सा मसलन ज़ुहद है, एक और हिस्सा तक़वा। ऐसा नहीं होता। रूह पूरी की पूरी आलिम होती है, पूरी की पूरी शुजा होती है, पूरी की पूरी मुत्तकी होती है, पूरी की पूरी जाहिद होती है। ये समझने में सिफात मुख्तलिफ हैं, वजूद में ऐन होती हैं उसकी। वही रूह है, वही उसका अमल है या वही सिफत है, कोई फर्क नहीं होता।
لیکن ہم سمجھنے سمجھانے میں اس طرح سے کہتے ہیں کہ چونکہ اس روح کے مختلف آثار ہیں، مثلا ایک مرتبہ اس کا اثر ہے زہد والا، ہم کہتے ہیں یہ زاہد ہے، ایک مرتبہ اس روح کا اثر ہے تقوی والا، ہم کہتے ہیں یہ متقی، ایک دفعہ اس کا اثر ہے علم والا، ہم کہتے ہیں علم بھی ہے اس میں۔ یعنی جب آثار کو دیکھتے ہیں اور سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ عناوین استعمال کرتے ہیں، ورنہ وہ روح پوری کی پوری عالم ہے، پوری کی پوری زاہد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا ایک حصہ زہد ہے، ایک حصہ علم ہے، ایک حصہ تقوی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ خوب، اگر یہ عمل جو ہم مسلسل انجام دے رہے ہوتے ہیں، اگر یہ اس طرح سے انجام دیا جائے کہ ہماری روح کا حصہ بن جائے، تو روح خود اس مقام پہ آ جاتی ہے کہ وہ یہ عمل کہلاتی ہے، صفت ہے اس کے لیے، لیکن کہیں گے یہ فلاں عمل ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص مسلسل سخاوت انجام دیتا رہے تو پھر یہ نہیں ہے فقط کہ وہ سخی ہو جائے گا، نہیں، چونکہ روح مجرد ہے تو یہ کہنا بھی درست ہے کہ وہ سخاوت رکھتی ہے، یہ کہنا بھی درست ہے کہ وہ سخی ہے، یہ کہنا بھی درست ہے کہ یہ چلتا پھرتا سخاوت ہے۔ اگر کسی کے وجود میں زہد آ جائے تو یہ کہنا بھی درست ہے کہ یہ زاہد ہے، یہ کہنا بھی درست ہے کہ اس کی روح زہد ہے، عین زہد ہے۔ ایسی چیز نہیں ہے کہ زہد ایک الگ چیز ہے، یہ روح ایک الگ چیز ہے اور دونوں اکٹھے ہو گئے، نہیں، یہ جب اکٹھے ہوئے ہیں تو وہ روح زہد ہو گئی ہے، بس وہ روح زہد ہے، وہ روح تقوی کے مقام پر ہے، زہد کے مقام پر ہے، علم کے مقام پر ہے۔ یہ ساری کی ساری حقیقتیں اس کی پرسنالٹی کو بنا رہی ہیں۔ اب ذرا توجہ کریں ہمارے ائمہ علیہم السلام کی طرف کہ فرما رہے ہیں انا الصلاۃ، میں خود نماز ہوں، انا الصوم، میں خود روزہ ہوں۔ یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے عمل کو اس قدر خوبصورتی سے انجام دیا ہے کہ عمل ان کی شخصیت کو بنا رہا ہے۔ عمل میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ چلتی پھرتی نماز ہے، یہ چلتی پھرتی نماز، یہ چلتا پھرتا روزہ۔ مجھے اس طرح سے سمجھ میں آتا ہے، یہ میں فلسفیانہ طور پہ اس بات کر رہا ہوں، آپ کے سامنے دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ جو بھی لوگ ذرہ برابر بھی اگر فلسفے سے آشنا ہوں تو وہ یہ درک کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی طرف رجوع کر کے دیکھ لیں، اگر آپ میں جو صفات ہیں، مثلا زہد ہے، تقوی ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کی روح کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ نہیں، جب وہ روح کا حصہ بنتا ہے تو آپ عین زہد ہو جاتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ زہد جو ہماری روح کا حصہ بنتا ہے یہ ممکن ہوتا ہے، میری ذات اگر زائل ہو جائے تو یہ بھی زائل ہو جائے گا۔ بعض اوقات یہ بھی ممکن ہے کہ یہ زائل ہو جائے اور میری ذات زائل نہ ہو، مثلا زہد آیا ہے اور نکل جائے۔ لیکن بعض شخصیات ایسی ہیں کہ یہ تمام تر صفات ان کی ذات میں اس طرح سے گندی ہوئی ہیں کہ اگر صفت زائل ہو جائے تو وہ ذات باقی نہیں رہے گی۔ اگر صفت زائل ہو جائے تو وہ ذات باقی نہیں رہے گی، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہو اور یہ صفات نہ ہو، وہ ہو اور یہ صفات نہ ہو، لہذا جب سے وہ ہوں گے یہ صفات ان کے ساتھ ہوں گی۔ لمحہ بھر بھی ایسا نہیں گزرے گا کہ وہ تھے اور یہ صفات نہیں تھی، ایسا نہیں ہوگا۔ لہذا یہیں سے علماء بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا وجود مبارک اس طرح سے نہیں ہے کہ پہلے آ گئے اور پھر انہیں علم عطا ہوا، چاہے لمحے بھر کی ہی تاخیر ہو، العیاذ باللہ کہیں جہل گزرا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ خداوند متعال نے ایسی مخلوق خلق کی ہے جو دیکھنے میں مثلا انسان نظر آ رہی ہے لیکن اپنی حقیقت میں عین علم ہے، عین رحمت ہے، عین زہد ہے، عین تقوی ہے۔ یعنی اگر یہ صفات نہ ہو تو یہ بھی نہیں ہوں گے، اور اگر یہ ہیں تو یہ ساری صفات ان کے ساتھ ہیں۔ کوئی ایک صفت بھی ایسی نہیں ہے کہ نہ ہو۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بعض علماء نے اس آیت سے استفادہ کیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا، توجہ کریں، یہ نہیں کہا وما ارسلناک الا رحیما، رحیم رسول پاک کے ناموں میں سے ہے، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف بھی مولا کے نام میں سے ہے، ناموں میں سے ہے، رحیم بھی ناموں میں سے۔ آیت نے یہ نہیں کہا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو رحیم بنا کے بھیجا ہے،
کہا نہیں، ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، آپ کا وجود عین رحمت ہے، عین رحمت، اس لیے کہ یہ روح کی صفت ہے، روح کی صفت ہے۔ اور اتنا لطف ہے اس آیت میں، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب مجھے ذرا سوچ کے بتائیے کہ رحمت کے مصادیق کیا کیا ہیں؟ جہالت رحمت کا مصداق ہے یا علم؟ شجاعت رحمت کا مصداق ہے یا بزدلی؟ تقوی رحمت کا مصداق ہے یا غیر متقی ہونا، غیر تقوی؟ زہد رحمت کا مصداق ہے یا نہیں، غیر زاہد ہونا؟ جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری اس رحمت کے سائے میں آتی ہیں۔ یعنی خداوند متعال کہہ رہا تھا اے حبیب، ہم نے آپ کو علم کے ساتھ بھیجا، ہم نے آپ کو شجاعت کے ساتھ بھیجا، ہم نے آپ کو تقوی کے ساتھ، جتنے بھی انسانی کمالات ہیں ان سب کا مجموعہ بنا کے بھیجا ہے، فقط ایک رحمت بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ فقط رحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے، ان تمام تر صفات کا مجموعہ بنا کے بھیجا۔ ایک اور طرح سے بھی اس کی تفسیر کی جا سکتی ہے، جو لوگ عربی زبان سے واقف ہو۔ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، یہ جو رحمتن ہے اس کو عربی قواعد کے مطابق اگر حال بنایا جائے، کسی کی حالت کو بیان کرنے والا لفظ بنایا جائے، کہا جائے کہ یہ حالت کو بیان کر رہا ہے، تو وہی مطلب ہے جو میں نے بیان کیا کہ حبیب ہم نے جب آپ کو بھیجا تو آپ اس حالت میں تھے۔ یہ نہیں کہ پہلے بھیج دیا اور پھر ہم نے یہ حالت عطا کی، نہیں، جس وقت بھیجا آپ اس حالت میں تھے۔ ایک یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کو حال نہ بنایا جائے، اس کو مفعول لہو بنایا جائے۔ مفعول لہو یا مفعول لاجلہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ سبب جس کی وجہ سے عمل کو انجام دیا جا رہا۔ آپ خدا سے پوچھیں آپ نے حبیب کو کیوں بھیجا، تو جواب دے رحمتن، میں نے رحمت نازل کرنے کے لیے بھیجا۔ میں نے رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا مطلب بعض لوگ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نرم دلی، دل کا نرم ہونا، رقت القلب، رقت القلب ہے جی رحمت۔ نہیں، یہ لازم معنی ہے، حقیقی معنی نہیں ہے۔ حقیقی معنی یہ ہوتا ہے کہ جب میں کسی کو محتاج پاؤں، وہ کسی مدد کا محتاج ہو، کسی چیز کا محتاج ہو، میں آگے بڑھوں اور اس کی اس حاجت کو پورا کروں، یہ ہے رحمت۔ لیکن چونکہ اس کے لوازم میں سے ہے، انسانوں میں جب یہ آتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ دل اصل میں متاثر ہوتا ہے۔ جب کسی کو تکلیف میں دیکھا تو دل متاثر ہوا، دل میں رقت القلبی ایجاد ہوئی، اور اس کے بعد جا کے اس انسان نے مدد کر دی۔ چونکہ وہ رقت قلبی ایجاد ہو رہی ہوتی ہے تو لوگوں نے کہا رحمت کا مطلب ہی رقت قلبی۔ لیکن اگر کہیں پر قلب ہو ہی نہ ہو، خداوند متعال بھی تو رحمت کرتا ہے نا، رحیم ہے، رحمان ہے، وہاں تو دل ہی نہیں ہے تو رقت القلبی کا کیا معنی؟ تو وہاں تو رقت القلبی کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ تو پھر مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب وہ کسی کو محتاج دیکھتا ہے تو اس کی حاجت کو پوری کرتا ہے۔ کہہ رہا ہے اے لوگو وما ارسلناک، ہم نے حبیب کو تمہارے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یا یہ کہہ رہا ہے، یا کہہ رہا ہے ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم رحمت کر رہے تھے، رحمت کی وجہ سے۔ کیا مطلب ہے رحمت کی وجہ سے؟ یعنی اے انسانوں تمہیں ضرورت تھی ایسی شخصیت کی۔ میں نے کہا رحمت کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو ایک حاجت میں پانا اور پھر اس کے بعد اس کی حاجت کو پورا کرنا۔ کوئی خداوند متعال منت گزاری کر رہا ہے، کہہ رہے تم لوگ کو ضرورت تھی ایک ایسی شخصیت کی، میں وہ ضرورت پوری کرنے کی خاطر ایسی شخصیت کو بھیج رہا ہوں۔ اور پھر یہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ رہی ہے کہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس دنیا کے لیے رحمت نہیں ہے، تمام عوالم کے لیے رحمت ہے۔ یہ تمام عوالم کس کس چیز کے محتاج ہیں؟ مثلا ہم تو گننا شروع کریں تو اتنی زیادہ حاجتیں ہیں کہ شمار میں نہیں آتی۔ مجھے سانس کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، یہ پوری کائنات بھری پڑی ہے، ان ساری چیزوں کی مجھے ضرورت ہے۔ جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہاری ضرورت کو پورا کرنا چاہ رہے تھے، اس خاطر ہم نے بھیجا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے، جس چیز کو میں اپنی ضرورت سمجھتا ہوں، وہ حبیب کے صدقے میں مل رہا ہے۔
صرف اس عالم میں نہیں، تمام تر عوالم میں. یعنی فقط میں محتاج نہیں ہوں، فرشتے جن چیزوں کے محتاج ہیں وہ انہیں مل رہا ہے تو حبیب کے صدقے میں مل رہا ہے، رسول پاک کے صدقے میں مل رہا ہے. جنات جس چیز کے محتاج ہیں وہ انہیں مل رہا ہے تو رسول پاک کے صدقے میں مل رہا ہے. انہی چیزوں میں سے جن کے ہم محتاج ہیں ایک چیز ہمارا وجود ہے، ایک چیز ہمارا وجود ہے، حتیٰ ہم اس وقت بھی اس کے محتاج ہیں. ایک بحث ہے فلسفے میں کہ انسان فقط وجود میں آنے کے لیے محتاج نہیں ہوتا، وجود میں باقی رہنے کے لیے بھی محتاج ہوتا ہے. تو وجود میں باقی رہنے کے لیے بھی جس طرح سے علت کی ضرورت تھی وجود میں آنے کے لیے، اسی طرح سے باقی رہنے کے لیے بھی علت کی ضرورت ہوتی. ان علتوں میں سے یا ان واسطوں میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی شخصیت ہے، پہلا واسطہ ہے. ان کے بغیر یہ وجود بھی میرے تک نہیں آ سکتا تھا. خداوند متعال نے انہیں واسطہ بنایا ہے. میں بالواسطہ مخلوق ہوں، بلا واسطہ مخلوق نہیں ہوں. انہی وسائل میں سے، انہی ذرائع میں سے، انہی وسائل میں سے ہمارے والدین. میں والدین کے بغیر نہیں آ سکتا ہوں اس دنیا میں. ایک نہایت بلند رتبہ دیا ہے خداوند متعال نے انسان کو. اپنے کار تخلیق میں اور کار خلقت میں واسطہ رکھا ہے ہمارے والدین کو. یعنی خود کار خلقت خدا کا کام ہے، لیکن واسطہ رکھا ہے ہمارے والدین کو اس میں. ان کے ذریعے سے میں وجود میں آتا ہوں، اس دنیا میں آتا ہوں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں نہ آ سکتا. سارے لوگ تو حضرت عیسیٰ کی طرح سے نہیں ہوتے نا، سارے لوگ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح سے تو نہیں ہیں. تو بہرحال والدین اس لیے بھی ان کا بہت زیادہ احترام ہے. حتیٰ یہ ہے کہ میرے وجود میں آ جانے کے بعد بھی بہت سی نعمتیں مجھے صرف اس لیے مل رہی ہوتی ہیں کہ میرے والدین مجھ سے راضی ہیں. اس لیے کہ وہ میری، آپ سوچ لیں ایک طرح سے حیات کے لیے، میری زندگی کے لیے اور ان نعمتوں کے لیے پائپ لائن ہے. وہ ایک پائپ لائن ہے میری نعمتوں کے لیے. وہ کٹ جائے تو بہت سے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اسی لیے کیا کہا، اگر والدین کافر ہوں اور آپ کو شرک کی طرف دعوت دے رہے ہوں تب بھی آپ ان سے بدتمیزی نہیں کر سکتے. اجازت نہیں ہے. صرف آپ شرک نہیں کریں، صرف آپ حرام کام نہیں کریں، بس اتنی سی بات ہے. لیکن انہیں جھڑکنا، ان سے بدتمیزی کرنا، ان کی توہین کرنا، یہ کافر بھی ہوں تو اجازت نہیں ہے. لیکن عجیب زمانہ آ گیا ہے کہ آج کل بچے نہیں والدین سے ڈرتے، والدین بچوں سے ڈرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی بات کریں، ماں باپ ایسے سوچ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی بات کریں تو یہ آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، مجھے معلوم ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام کہہ رہے ہیں خدایا مجھے ایسا بنا، خدایا مجھے ایسا بنا کہ جس طرح سے کسی جابر بادشاہ سے کوئی ڈرتا ہے میں اس طرح اپنے ماں باپ کے سامنے جاؤں، خشیت کی کیفیت میں، خوف کی کیفیت میں. یا الٹا ہو گیا، یا ماں باپ بیچارے ڈر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ کہیں تو یہ آگے سے ایک دم بھڑک پڑے، خصوصاً لڑکے. اللہ نہ کرے کہ بچیاں بھی اس طرح سے ہو جائیں، اللہ نہ کرے، اور بچے کو بھی نہیں ہونا چاہیے. امام حسن علیہ السلام لقمہ نہیں اٹھاتے تھے کھانے کا لقمہ نہیں اٹھاتے تھے. کسی نے پوچھا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہیں سے نوالا نہ اٹھا لوں جہاں سے جناب سیدہ نے اٹھانا ہے. بہرحال ایک بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد. آپ کی صلوات سے مجھے حوصلہ ہوا تو یہ ذکر کر دوں یہ قصہ اور پھر واپس اپنے موضوع پہ آتا ہوں. متوکل عباسی ملعون، اس کے بیٹے نے امام ہادی علیہ السلام سے کہا میرا باپ ظالم ہے، اسے میں قتل کروں گا. مولا نے کہا ہاں ٹھیک ہے وہ ظالم ہے،
لیکن تم اس کے بیٹے ہو، جان لو تم اپنے باپ کو قتل کرو گے زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے تم بیٹے ہو، بیٹے ہو۔ پھر یہی ہوا، 6 مہینے کے اندر اندر مر گیا، 6 مہینے کے اندر اندر مر گیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا تھا قتل کر کے، کوئی ایسی کوئی بات نہیں کر رہا، وہ قاتلین ائمہ علیہ السلام، قاتل ائمہ علیہ السلام تھا، اس کا قتل شاید واجب ہو۔ بہرحال ایسا شخص جس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اہل بیت پہ ظلم کرنے میں۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک تکوینی نظام ہے، کہیں گھبرائیے گا نہیں اس مثال سے، کچھ ادھر ادھر نہ جائیے گا، یہ نہ سوچئے گا کہ متوکل کے لیے ذرہ برابر رحم ہے ہمارے دلوں میں، ذرہ برابر رحم نہیں ہے دشمنان اہل بیت کے لیے ہمارے دلوں میں۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ لیکن ہم بہرحال سمجھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے دشمنی کرنی ہوتی ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے، بے وقوفوں کی طرح سے نہیں کرنی ہوتی ہے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری عبادتیں دل کی ہیں، اگر دل سے کی اور ہاں جسم بھی ساتھ ہو تو ہاں اس کا ایک اثر ہوگا۔ بعض عبادتوں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فقط ہمارے جسم کی عبادت ہے، مثلا روزہ، کوئی آپ سے آ کے پوچھے روزہ کس نے رکھنا ہے، جسم نے یا روح نے، تو فوراً سے ذہن میں آئے گا کہ نہیں بھوکا تو میرا جسم رہتا ہے، روح نے تو کھانا کھانا ہی نہیں تھا، روح تو کھانا نہیں کھاتی نا، جسم تو کھانا ہی، جسم نے کھانا کھانا تھا، کھانا تو جسم نے کھانا تھا، پانی بھی، تو پھر تو یہ عبادت تو کم از کم جسم کی نکل ہے۔ نہیں عزیزان ایسا نہیں ہے، حتیٰ یہ عبادت بھی، حتیٰ وضو بھی، آپ سمجھتے ہیں وضو جسم پہ ہو رہا ہے، حتیٰ وضو بھی، کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو روح کے بغیر ہے، اصل میں یہ عبادتیں روح کی ہیں۔ ہاں کہا ہے جس وقت روح ان عبادتوں کو انجام دے رہی ہو تو جسم ایسی ایسی حالت میں، مثلا جسم کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں، مثلا جسم کے چہرہ دھو رہے ہیں جسم سے، لیکن اس سارے کا اثر روح پہ ہے، صرف جسم پہ نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں روایت میں کیا الوضوء نور، وضو نور ہے، تو کبھی محسوس کیا آپ نے کہ وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ جلد چمکنا شروع ہو جائے، کوئی لائٹ اس سے نکلنا شروع ہو جائے؟ نہیں، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، وہ بھی روح پہ آتی ہے، نور ہے وہ بھی روح پہ آتی ہے۔ اگر جسم کو دھونا اور جسم کو صاف کرنا مقصود ہوتا تو نہانے کے بعد خدا کہتا اچھا اب وضو نہ کرو، بھائی تم نے دھو لیا، جسم صاف کر لیا، اب وضو کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، نہانے کے باوجود، ابھی میں نہا کے نکلا، اس کے باوجود نماز پڑھنے سے پہلے خدا کہہ رہا جاؤ وضو کرو، اس کا مطلب یہ کہ خدا میرے جسم کو نہیں دیکھ رہا کہ وہ صاف ستھرا ہوا ہے یا نہیں ہوا، خدا میری روح پہ ایک تاثیر دیکھنا چاہتا ہے اس کی، لہٰذا وہ بھی، اس کا اثر بھی روح پہ ہے، اور روح نے اسی لیے تو آپ نیت بھی کرتے ہیں قربتاً اللہ۔ خیر یہاں پر بھی ایک بحث ہے، قربتاً اللہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب ہوتی ہے؟ میرا جسم، جب وہ جسم نہیں ہے تو میرا جسم اس کے قریب کیسے ہوگا؟ نماز کی نیت کیا ہوتی ہے؟ قربتاً اللہ، میں خدا کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ کون سی چیز قریب ہوگی خدا کے؟ جسم کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ جسم نہیں ہے تو میرا جسم اس کے قریب کیسے ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے روح ہے جس نے عبادت انجام دینی ہے، اور جسم کی ایک خاص کیفیت ہوگی، ایک خاص حالت ہوگی، وہ بھی خدا نے ہی بتا دی۔ یہ بھی روزہ بھی جو ہے بھوکا رہنا، ہم سمجھتے ہیں روزہ صرف ایک ہی قسم کا ہے، روزہ ایک قسم کا نہیں ہے۔ ایک ہے روزہ صوم العوام، عام لوگوں والا روزہ، وہ کیا ہے؟ وہ یہی بھوکے پیاسا رہنا، بھوکا پیاسا رہنا، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوں، لوگوں کو برا بھلا بول رہے ہوں، پھر بھی سمجھتے ہمارا روزہ ہے۔ ایک روزہ یہ، وہ سمجھ، ان سے پوچھو روزہ کیا ہوتا ہے، یعنی کھانا نہ کھانا اور پانی نہ پینا، کچھ کھانا پینے سے اپنے آپ کو، یا وہ 9 چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا، سر جو ہے وہ پانی کے نیچے نہیں لے کے گئے، یا عمدن قے نہیں کی، اور اس طرح کے دیگر احکام، 9 چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ ہے صوم العوام، عام لوگوں کا روزہ، عام لوگ اس طرح سے روزہ رکھتے ہیں۔ ایک ہے صوم الخواص، جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو روایات میں کیا ہے، کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ ان کی آنکھیں بھی روزہ رکھتی ہیں، ان کے کان بھی روزہ رکھتے ہیں، ان کی زبان بھی روزہ رکھتی ہے، ان کا پورا وجود روزہ رکھتا ہے، حتیٰ روایت میں ہے ان کی جلد بھی روزہ رکھتی ہے، ان کے بال بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ایک خاتون اگر اپنے بالوں کو، اپنی جلد کو نہیں چھپا رہی ہے نہ محرم سے، تو وہ یہ والا روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کا مطلب ہے، یا نہیں رکھا ہوا۔ یا ایک میں خود ہوں، اگر مجھے
چھپانا چاہیے اپنے جسم کو، اور نہیں چھپا رہا ہوں، میں نہیں ایسا روزہ رکھا ہوا. بہرحال مختلف اس کی تفسیریں ہو سکتی. یہ ہے صوم الخواص، خاص لوگوں کا روزہ. لیکن ایک روزہ ہے خواص الخواص کا، جو بہت خاص لوگ ہیں، وہ ہماری طرح نہیں روزہ رکھتے. ان کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی روح حالت روزہ میں ہوتی ہے. روح حالت روزہ میں ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمام وقت میں اپنا دل ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتے، ہمیشہ محبوب کی یاد میں رہتے ہیں، یاد خدا میں مبتلا رہتے ہیں. تو وہ عبادت بھی جو ہمیں ظاہری طور سے جسم کی نظر آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ فقط جسم کی ہے. خوب اب سوال یہاں یہ ہے، خدایا تو کیا چاہتا ہے آخر میرے دل سے؟ کیوں میں دل کا روزہ رکھوں؟ کیوں میرا دل نماز میں آ جائے؟ کیوں میرا دل مجلس میں بیٹھے؟ کیوں میرا دل حج کرنے جائے؟ اور جس وقت جا رہا ہوں اس وقت میرا جسم بھی جائے. کیوں خدایا اس دل کو کیا کرنا ہے؟ تو جواب کیا ملے گا؟ جواب یہ ملے گا شاید کہ ان تمام تر عبادتوں کا فلسفہ فقط ایک ہے، وہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں تمہارا دل پاکیزہ ہو جائے، تمہارا دل پاکیزہ ہو جائے، اس میں کسی قسم کا کھوٹ نہ باقی رہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ دن ہے جس دن نہ بچے کام آئیں گے، نہ مال کام آئے گا، کسی کو نجات نہیں ملے گی مگر ان لوگوں کے جو قلب سلیم کے ساتھ آئیں گے. اس کا مطلب ہے وہاں خداوند متعال اس چیز کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوگا اس نے عمل کتنا زیادہ انجام دیا، دیکھ رہا ہوگا وہ جو عمل انجام دیا ہے اس کے نتیجے میں اس کا دل قلب سلیم ہوا یا نہیں ہوا. اگر دل قلب سلیم ہوا ہے تو اب یہ امان میں ہے. دل کی بات ہے، اس کا دل اغیار سے پاک ہو جائے، اس کے دل میں اور کوئی نہ رہے. یہ دل ایسی عجیب چیز ہے کہ خداوند متعال نے اسے کہا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. روایات میں آیا قلب المومن عرش الرحمن، یہ معمولی جگہ نہیں ہے، یہ رحمان کا عرش ہے. اس میں دنیا نہ بساؤ، اس میں رحمان کو بساؤ. کسی نے آیت اللہ بہجت سے پوچھا امام زمانہ علیہ السلام کہاں رہتے ہیں؟ کہا تمہارے دل میں، اپنے دل سے نکال نہ دینا. یہ ایسی پاک جگہ ہے. ایک شخص آیا جناب امیر علیہ السلام کے پاس، آ کے کہتے ہیں علی، آپ علی کیسے بنے؟ کیسا خوبصورت سوال ہے. آپ کسی بہت بڑے بزنس مین کے پاس جائیں، اس سے جا کے کیا پوچھیں گے؟ آپ نے اتنا اچھا بزنس کیسے سیکھا؟ آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ ایک بہت قابل ٹیچر ہو، اس کے پاس جائیں گے تو کیا پوچھیں گے؟ آپ بہت اچھے قابل ٹیچر ہیں، بہت اعلی مرتبے پر، میں کیسے بن سکتا ہوں؟ اس طرح بننے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک پروفیسر سے، ایک ڈاکٹر سے، ایک سیاستدان سے یہ سوال کیا جائے گا. وہ کتنا ذہین آدمی ہے جو امام علی علیہ السلام سے آ کے کہہ رہے علی، آپ علی کیسے بن گئے؟ مولا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کنتو بوابا علی باب قلبی، علی اپنے دل پہ پہرا دے دے کر علی بنا ہے. دل پہ پہرا دینا پڑے گا. بس اب سمجھ آئی عبادتیں کیوں ہیں؟ خدا ہمیں ایسی حالت میں لے جاتا ہے جو اس لیے بنائی گئی ہے کہ چاہے چند لمحوں اور چند منٹس کے لیے ہی صحیح ایسی حالت میں آ جائے جہاں اس کے دل میں میرے علاوہ کوئی نہ ہو. تمرین کروا رہا ہے، پریکٹس کروا رہا ہے ایسی حالت میں آنے کی. گویا ادب الہی سکھا رہا ہے، گویا ہمیں سکھا رہا ہے کہ خدا کے حضور میں رہنے کا ادب کیا ہے، خدا کے حضور میں رہنے کا سلیقہ کیا ہے. کیوں سکھا رہا ہے؟ گویا ہمیں تیار کر رہا ہے کہ یہ جو دن میں 5 مرتبہ میرے حضور میں اس کیفیت میں آتے ہو کہ دل پاک ہو جاتا ہے ہر غیر سے،
اس میں میرے علاوہ کوئی نہیں رہتا اور میری ملاقات کے لیے آتے ہو. اگر ساری عمر اس کی تمرین کرتے رہے تو اس نہائی ملاقات کے لیے آمادہ ہو جاؤ گے. تم مجھ سے ملاقات کرنے والے ہو. یہ عبادتیں اس لیے بنا رہا ہوں کہ تمہارا دل پاک ہو جائے اور تم اس ملاقات کے لیے آمادہ ہو جاؤ. تم اس ملاقات کے لیے آمادہ ہو جاؤ. کیسی عجیب منزلت ہے. ہم کس طرح سے بیان کرتے ہیں اپنے بچوں کو؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ نماز واجب ہے، یہ پڑھنی ہے، یہ نہیں چھوڑنی. ایسے جیسے ایک بوجھ لا کے تو سر پہ رکھ دیا ہے، کندھوں پہ ایک بوجھ لا کے رکھ دیے اور بچے کو بھی یہی ذہن میں آتا ہے کہ اوہو ایک چیز آ گئی ہے میرے کندھے پہ، فوراً سے اٹھا کے رکھ دوں زمین پر کہیں پر. لہٰذا فوراً سے نماز پڑھوں اور فوراً نماز پڑھنے کے بعد اب وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں اب ریلیکس ہو گیا ہوں، وہ بوجھ جو اتر گیا. حالانکہ ریلیکس یا سکون کی کیفیت تو نماز میں محسوس کرنی چاہیے تھی، نماز کے بعد تھوڑی محسوس کرنی تھی. سکون کی کیفیت، آرامش کی کیفیت تو نماز کے لیے تھی، اس کے بعد کے لیے تھوڑی تھی. لیکن اگر ہم اسے اس طرح کی چیز بنا دیں کہ نہیں یہ تو واجب ہے، اسے نہیں چھوڑ سکتے. خدا نے اس طرح سے ہم سے بات نہیں کی تھی، ہمارا قصور ہے، ہم ایک دوسرے سے اس طرح سے باتیں کرتے ہیں. آیت اللہ جواد ملک کی تبریزی کو پڑھیں، رہبر معظم کو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. فرماتے ہیں یہ جو واجب ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام ہے جس میں اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ اگر چھوڑو گے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. بس خدا بتا رہا ہے یہ واجب ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس میں فائدہ بہت زیادہ ہے. کسی کی نماز قضا ہو گئی، امام کے پاس آئے، امام نے کہا اگر پوری یہ دنیا سونا بن جائے اور تم راہ خدا میں دے دو تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو نماز کا تھا، وہ جو تم سے قضا ہوئی ہے وہ نہیں ملے گا. امام علی علیہ السلام نے کہا کسی کو پتہ چل جائے تو کبھی ساری عمر سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا، اتنا فائدہ ہے اس میں. لیکن میں نے دوائی بتا کے بچوں کو کہا یہ تو واجب ہے، یہ نہیں چھوڑ سکتے. نہیں، لسان یہ ہے کہ جب کسی چیز میں بہت زیادہ فائدہ ہو انسان کا، خدا کہتا ہے اسے نہ چھوڑنا، اسے نہ چھوڑنا، کوئی اور چیز چھوڑ دو، اسے نہ چھوڑنا. اس کا نام میں واجب رکھ رہا ہوں، بس آپ واجب چھوڑ دیں، کوئی اور نام رکھ لیں اپنی مرضی کا. لیکن قصہ یہ ہے کہ اس میں فائدہ بہت زیادہ ہے. اور اگر کوئی چیز ایسی ہو جس میں بہت زیادہ نقصان ہو، خدا کہتا ہے کچھ بھی کر لینا، یہ نہ کرنا، اس میں بہت نقصان ہے. اس کا نام کیا رکھتا ہے؟ حرام. یہ چیز حرام ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں بہت زیادہ، بالکل وہی کام جو آپ لوگ کرتے ہیں. ایک ٹیچر اسکول میں کیا کرتا ہے؟ ٹیچر کلاسز پڑھا رہا ہے، ایک کتاب ایک سبجیکٹ پڑھا رہا ہے، مختلف چیپٹرز پڑھائے ہیں، پھر وہ کہتا ہے دیکھو بات سنو، یہ والا جو چیپٹر ہے نا اگر تم لوگ چھوڑ بھی دو تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ والا نہ چھوڑنا، یہ بہت اہم ہے، اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. وہ دوسرا اگر چھوڑنا ہو تو چھوڑ دو. بالکل اسی طرح سے خدا ہم سے بات کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو یہ جسے میں واجب بول رہا ہوں اس میں بہت زیادہ فائدہ، یہ نہ چھوڑنا. مجبور پھر بھی نہیں کرتا ہمیں. پھر کہتا ہے اچھا اگر فائدہ اس میں ہو لیکن بہت زیادہ نہ ہو تو کہتا ہے یہ مستحب ہے. اگر اس میں کوئی نقصان ہو بہت زیادہ نہ ہو تو کہتا ہے مکروہ ہے. اگر نقصان بہت زیادہ ہو تو کہتا ہے حرام ہے. بس اتنی سی بات ہے. وہ اب ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پریشانی ہے. تو رہبر معظم اور آقائے جواد ملک کی تبریزی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا کا انتہائی لطف ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے جب ہم سے نماز کے بارے میں بات کی تو ہمیں بتا دیا کہ اس میں فائدہ بہت زیادہ ہے. اس نے کہا یہ واجب ہے. اگر وہ نہ کہتا یہ واجب ہے، نہ بتاتا ہمیں کہ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے، ذرا سوچ کے بتائیں ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہوتے ہیں. شاید کوئی ہوتا جو دن میں 5 دفعہ پڑھتا. اگر اس نے نہ بتایا ہوتا کہ اس میں بہت فائدہ ہے تو شاید نہ کہا ہوتا یہ واجب ہے تو کوئی نماز پڑھتا ہوتا، کتنے بڑے فائدے سے محروم رہ جاتے ہیں. لہٰذا یہ اس کے احسانات میں سے ہے، خدا کے احسانات میں سے اس نے اس طرح سے ہم سے بات کی اور بتا دیا. لیکن ہم چونکہ ثواب اور عقاب اور ثواب اور گناہ کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ہم ایک اور سمت سے ایک اور طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. حق یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کی عبادت کو ثواب اور عقاب یا گناہ کی نظر سے دیکھیں. حق یہ نہیں ہے.
میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد. خیر خداوند متعال ان عبادتوں کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ میرا دل ادب الہی کو سیکھے، میرا دل سیکھے خدا کی راہ، خدا کے حضور میں کیسے رہا جاتا ہے. اگر فرض کریں میں 5 مرتبہ دن میں مشغول رہتا ہوں نماز میں اور میرا دل بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں نماز سے باہر بھی آ جاؤں گا تب بھی میرا دل اسی کیفیت میں رہے گا. جب اسی کیفیت میں رہے گا تو گناہوں سے رکا رہوں گا جیسا اس وقت گناہ سے رکا ہوا تھا جب نماز پڑھ رہا تھا. اولیاء اللہ کیوں گناہ نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ اس کیفیت میں رہتے ہیں. الذین هم فی صلاتہم دائمون، بعض لوگ وہ ہیں جو ہر وقت حالت نماز میں رہتے ہیں، ہر وقت وہ چلتے پھرتے نماز ہوتے ہیں، ہر وقت القرآن پڑھ رہا ہوں. الذین هم فی صلاتہم دائمون، وہ ہمیشہ اپنی نماز میں رہتے ہیں. آپ کو چلتے پھرتے، کھانا کھاتے، بات کرتے نظر آئیں گے، لیکن چونکہ خدا بند متعال کے حضور میں حاضر رہنے کی پریکٹس کر چکے ہیں، دل ہر وقت محضر خدا میں رہتا ہے، وہ اسی کیفیت میں اس سے نکلے نہیں. لہٰذا اب کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اب کسی پہ ظلم نہیں کرتے جب ہر وقت رہیں گے. اور پھر آمادہ ہو رہے کس کے لیے؟ اس عظیم ملاقات کے لیے. تو میرے خیال میں عبادتیں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ خدا بند متعال ہمیں بتائے کہ اس کی بارگاہ میں ہمیشہ کیسے رہا جاتا ہے، تاکہ انسان اس قابل ہو جائے کہ اس کے جوار میں رہ سکے. آپ دیکھیں فرعون کی بیوی، ساری آسائشیں تھیں ان کے پاس، کوئی ایک آسائش نہیں تھی جو نہ ہو اس زمانے کی مثلا، لیکن کیا کہہ رہی تھی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، خدا میرا گھر اپنے پاس بنا لے تو. یہ اور چیز ہے، انسان خدا سے مانگے خدایا مجھے ایسا بنا کہ میں تیرے پاس رہا کروں، یہ اور چیز ہے. تو یہ عبادت ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس لیے ایک مرتبہ پھر یہ کس نے انجام دینا ہے؟ دل نے. ہم آج تک یہ سمجھنے سے قاصر رہے ہیں کہ یہ سارے کمالات، میں نے کل بھی کہا تھا آج پھر کہتا ہوں، کہ یہ سارے کمالات یہ روح کے کمالات ہیں، میری عقل کے کمالات نہیں ہیں. اگر میری روح میں آئے تو ہیں، نہ آئے تو نہیں ہے. ایمان اسی طرح سے، ایمان اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایمان میرے اعلان کرنے کا نام ہے. مثلا کوئی مجھ سے پوچھے تم مومن ہو یا کافر ہو، اور میں زبان سے کہوں میں مومن ہوں تو مومن بن جاتا ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا. زبانی کلامی مومن بنا ہوں، حقیقی مومن تب بنوں گا جب ایمان ایک حقیقت کی شکل میں میرے ذہن میں نہ آیا ہو، میرے دل میں آیا ہو، میرے دل میں آ چکا ہو. ایمان میرے دل کا حصہ ہو. پھر اس کے مختلف رتبے ہیں. اب توجہ کریں، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، ان الصلاۃ، امام علی علیہ السلام نے فرمایا میں خود نماز ہوں، یعنی اس قدر انہوں نے خوبصورتی سے اس عمل کو انجام دیا ہے اور اتنی مرتبہ انجام دیا ہے اور اس پاک خلوص سے اور معرفت سے انجام دیا ہے کہ خود نماز ہونے کے مقام پر انہی جناب امیر علیہ السلام کے لیے کیا فرما رہے ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرما رہے ہیں خالط الایمان لحمہ و دمہ کما خالط اللحم و دمی. علی کے خون و گوشت و پوست میں اسی طرح سے ایمان ہے جیسے میرے وجود میں ہے. خالط الایمان لحمہ و دمہ، یعنی کہ دل میں ایمان ہے، ایسا نہیں ہے کہ فقط زبان پر ایمان ہے. اور جا رہے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ برز الایمان و کلو، وہاں لفظ مومن نہیں استعمال کر رہے، کہہ رہے ہیں یہ خود ایمان ہے. جس طرح فرما رہے تھے وہ خود کہ میں صلاۃ ہوں، یہاں کہہ رہے ہیں یہ خود ایمان ہے، اس لیے کہ روح مجرد ہے. ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد علیہ السلام. تو یہ بھی جو خصوصیت ہے ایمان کی، یہ ہمارے ذہنوں کا کام نہیں ہے عزیزان، ذہن سے نکال دیں کہ یہ ہمارے ذہنوں کا کام ہے. میرے وجود میں ایک چیز یا ہے یا نہیں ہے. حتیٰ علماء نے عقیدے اور ایمان میں بھی فرق کیا ہے. عقیدے اور ایمان میں بھی، جب میں کتاب میں ایک مسئلے کو پڑھتا ہوں اور دلائل کے ساتھ پڑھتا ہوں تو اس کے نتیجے میں میرا عقیدہ بنتا ہے. ایمان تب بنے گا جب وہ عقیدہ میری روح میں راسخ ہو جائے. عقیدہ عقل کے ذریعے سے بناتا ہوں، خیر آج کل تو عقل کے ذریعے سے بھی نہیں بنانا ہوتا ہے،
کسی بھی ذریعے سے بن جاتا ہے. حقیقت میں ایسے نہیں ہے. عقیدہ عقل کے ذریعے سے پڑھ کر دلیلیں دیکھ کر انسان ایک چیز کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے اور اس کے بارے میں ذہنی اطمینان حاصل کر لیتا ہے. جیسے یہ ذہنی اطمینان حاصل ہوتا ہے، اسے ایمان نہیں کہتے، اسے عقیدہ کہتے ہیں. ایمان اس کیفیت کا نام ہے کہ جب یہ عقیدہ اس کی روح میں راسخ ہو جائے، اس کے ذہن میں نہیں. اسی لیے آپ ایمان سے متعلق آیتیں دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ایمان سے متعلق آیتیں دیکھیں، سب کی سب دل کے بارے میں بات کرتی. ایک آیت بھی میں نے نہیں دیکھی ہے. توجہ کیجئے گا، اگر مل جائے تو مجھے بتا دیں گے تو مہربانی ہوگی، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں علماء کی، وہاں پر بھی یہی دیکھا. ایمان کا تعلق عقل انسانی سے نہیں ہے، دل انسان سے. دل انسان سے. حبب الیکم الایمان وزینہ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. خدا وہ ہے جس نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنایا اور اس کو مزین کیا تمہارے دلوں میں. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا. ان کا ایمان زیادہ ہو جائے اس لیے سکون کو ان کے دلوں میں اتارا ہے، ان کی عقلوں میں نہیں. اس کا مطلب ہے ایمان ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کا تعلق عقل سے ہو. ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق انسان کے وجود سے، اس کی روح سے. وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس میں اور محبت میں کیا رشتہ اور تعلق ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اگر یہ دلوں میں نہ آیا ہو نا، کبھی سوچے تو صحیح، وہ جو راتوں کو جاگ جاگ کے روتے ہیں وہ کیوں روتے ہیں؟ کیا ان کے ذہنوں میں ہماری طرح مفاہیم ہیں؟ یعنی صرف مفاہیم ان کے ذہن میں آئے تو وہ رونا شروع ہو گئے؟ صرف مفاہیم ان کے ذہنوں میں آئے تو راتوں کو جاگنا شروع ہو گئے؟ صرف مفاہیم ان کے ذہنوں میں آئے تو اب اپنے بچوں تک کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے؟ صرف مفاہیم ہیں. اگر صرف مفاہیم ہوتے تو ہم نے کتابوں میں جو پڑھ لیا ہے پھر ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے. ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مفاہیم کی وجہ سے نہیں تھا، حقیقت ایمان تھی. حقیقت ایمان جو ان کے دلوں میں رہ کر گئی تھی. حقیقت ایمان. آپ سوچیں کربلا والے اصحاب ائمہ علیہم السلام کیسے اتنے یقین پر تھے. صرف ذہنی طور پہ نہیں تھا کہ ذہن میں کچھ مفاہیم تھے، نہیں، ایمان نے ان کے دل میں راہ کی تھی. ایمان نے ان کے دل میں راہ کی تھی. دل ایمان سے بھرا ہوا تھا. اپنے دلوں پر پہرا دیا، اس کے نتیجے میں ایسا ہوا. آمادہ ہو گئے تھے ہر چیز اس رستے میں قربان ہو جائے. ایک شخص ہے، اس کا بیٹا اغوا کر لیا جاتا ہے اور کربلا میں اسے کربلا میں خبر ملتی ہے کہ بیٹا اغوا ہو گیا ہے. اب پیسے دو گے تو اسے چھوڑا جائے گا. امام حسین علیہ السلام خود پیسے دیتے، کہتے ہیں یہ لو پیسے، ساتھ اپنے فلاں کو لے کے جاؤ، کسی کو لے کر جاؤ، جاؤ اپنا بیٹا آزاد کرو. کہتے ہیں مولا اگر آپ کو چھوڑ کے جاؤں تو مجھے وحشی درندے کھا جائیں، میں اپنا بیٹا آزاد کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا، آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. حجر بن عدی جب پکڑے گئے اور ظالموں نے کہا جی کہ امام علی علیہ السلام کے توہین کرو ممبر پہ چڑھ کے، اس نے کہا اجازت دو ذرا میں چڑھوں ممبر پر جاؤں. ممبر پہ آئے تو علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیا. علی کے فضائل پڑھ رہے تھے. ایک مرتبہ انہیں نیچے اتارا گیا، کہا خود بھی موت کے لیے تیار ہو جا، تیرے بیٹے کو بھی قتل کریں گے، تیرے دوستوں کو بھی قتل کریں گے، بتا پہلے کسے قتل کریں، تجھے یا تیرے بیٹے کو؟ اس نے کہا پہلے میرے بیٹے کو قتل کر دو. جب بیٹے کو قتل کر دیا تو اس نے کہا کہ تو بڑا ظالم باپ ہے، لوگ تو اپنی اولاد کو اپنے سامنے قتل نہیں ہوتا دیکھ سکتے، تو نے کیسے کہا کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کر دو؟ کہا اگر میں پہلے قتل ہو جاتا نا تو ممکن تھا میرے ذہن میں یہ رہتا کہ میرا بیٹا کہیں میری موت کو دیکھنے کے بعد علی کی ولایت سے ہاتھ نہ اٹھا لے. میں نے کہا پہلے اسے میرے سامنے قتل کر دو تاکہ مجھے سکون ہو، یہ علی کی ولایت پہ مرا. کون سی چیز تھی جو انہیں یہ بتا رہی تھی؟ فقط ذہن کے مفاہیم یا نہیں؟ یہ ولایت ان کی روح میں جگہ کر گئی تھی. اطمینان ہے، اطمینان ہے. صحابی زخمی پڑا ہوا ہے زمین پہ، امام حسین علیہ السلام پاس کھڑے ہیں.
एक और सहाबी पास खड़े हैं, वो झुक के कह रहे हैं कि अगर मैंने तुम्हारे बाद शहीद ना होना होता तो मैं तुमसे तुम्हारी वसीयत पूछता। इतने में देखा वो जो सहाबी जख्मी है उसके होंठ हिल रहे हैं। एक मरतबा कान करीब लेके गए तो कहा मेरी एक वसीयत है, हुसैन को छोड़ कर ना जाना। ये कौन लोग हैं जो मरते वक्त भी अपने बारे में परेशान नहीं है, कह रहे हैं हुसैन को छोड़कर न जाना। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में ईमान है, जिनके जहनों में ईमान है। नहीं, हम तो जहनों में ईमान है, अकीदे की शक्ल में न जाने कितनी मरतबा दिन में गुनाह करते हैं, न जाने कितनी मरतबा दिन में गुनाह करते हैं। दिल में ईमान होता शायद हम लोग ये ना कर रहे होते जो आप करते हैं। खुदा हम सबको ईमान अता फरमाए इंशाअल्लाह। खुदा हमारे दिलों में हकीकत ईमान ईजाद करे, हकीकत मोहब्बत ईजाद करे इंशाअल्लाह। जिनके दिलों में ये था ना, बाज़ औक़ात आप करबला वालों को देखें तो वो अपनी परेशानी भूल जाते थे, इमाम की तरफ मुतवज्जे रहते थे। अपनी परेशानी भूल गए, इमाम की तरफ मुतवज्जे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक छोटी सी बेटी है, 3 या 4 साल की बेटी, जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा, जनाब रुकैया सलामुल्लाह अलैहा। आप देखें बाज़ जगहों पर देखने को मिलता है कि ये बीबी अपनी प्यास भूल गई हुई थी, बाबा की प्यास याद थी। कितना मजबूत ईमान है इस बीबी का। अपनी प्यास याद नहीं है, बाबा का याद रह गया कि बाबा के होंठ बड़े प्यासे थे। कब? जब सुर्ख आंधियां और सियाह आंधियां चलना शुरू हुई और खुशी के नक्कारे बजे और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत सज्जाद अलैहिस्सलाम का शाना हिलाया, उठो बेटा सैयद सज्जाद, देखो ये खुशियां क्यों मनाई जा रही हैं। एक मरतबा कहा दरे खैमा उठाइए, बाबा का सरनों के नेजा पर देखा, फरमाया होगा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। उसके थोड़ी देर बाद खालिद घोड़ा खेमे आया, घोड़े की हिनहिनाहट सुनी, बीबियां खेमे से बाहर आई। बात समझी होंगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए। बाहर आई तो देखा जीन उल्टी हुई है, खून लगा हुआ है। बीबियों ने मातम शुरू किया। इमाम की बेटी मातम नहीं कर रही थी, आगे बढ़ के कह रही थी, ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरा बाबा मारा गया ना, सिर्फ इतना बतला दे किसी ने पानी दिया था या प्यासा मार दिया। यानी ये नहीं सोच रही मैं यतीम हो गई, ये नहीं सोच रही मैं यतीम हो गई, यानी मैंने शायद कह रही हूं, मैंने देखा था मेरा बाबा जब जा रहा था उसके होंठ बड़े प्यासे थे, खुश्क थे। मेरे बाबा के घोड़े, इतना बता दे किसी ने पानी दिया था या प्यासा मार दिया। असरे आशूर जब पानी आया, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इस छोटी सी बच्ची को कूजा दिया। एक मरतबा कूजा उठाया, मक्तल का रुख किया। जनाब ज़ैनब ने पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? कहा फूफी मेरा बाबा बड़ा प्यासा, फूफी मेरा बाबा बहुत प्यासा था। इस बच्ची को अपनी प्यास ऐसे जैसे भूल ही गई। 11 मुहर्रम को जब ये बीबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशे पर आई थी, वहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशे से आवाज सुन रही थी। कह रहे थे, बीबी जब मेरे शियों से मिलना तो उनसे कहना, शी मा इन शरबतुम माअज़ बिन फज़कुरूनी। मेरे शियो जब कभी ठंडा पानी पीना, हुसैन की प्यास को याद कर लेना। एक मरतबा फिर फकत अल्फाज से याद नहीं करना, थोड़ी देर के लिए पानी को देखें और हुसैन का तसव्वुर करें। दिल हुसैन की प्यास को महसूस करने की कोशिश करे। दिल कोशिश करे कि मैं सोचूं मेरा मौला शशमाहे को लेके खड़ा था, किसी ने रहम नहीं किया था। मैं सोच रहा था मौला इतनी सख्त वसीयत और ये छोटी सी बीबी। देखिए, अगर फर्ज करे मुझे पता हो कि मैं मौत के लिए जा रहा हूं, अगर मैंने वसीयत करनी होगी तो किसे वसीयत करूंगा? किसी बड़े को करूंगा ना। कहूंगा ये तो छोटा बच्चा है, ये घबरा जाएगा, न जाने इसे कोई तमाचे मारेगा, न जाने इसकी कोई बालियां खींचेगा, न जाने क्या कुछ हो जाएगा। तो मैं वसीयत किसे करूंगा? किसी बड़े को। मैं सोच रहा था मौला इस छोटी सी बच्ची को क्यों वसीयत की? शायद मौला जवाब दे, ये मेरी बेटी मेरी प्यास के बारे में बड़ी परेशान है,
میں نے اسی کو کہنا مناسب سمجھا کہ جب مومنین سے ملنا انہیں کہنا میں بڑا پیاسا مارا گیا، جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس کو یاد کر لو، شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکروا۔ یہ بچی مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے باپ کی یاد میں رہنے کی آتی تھی، ہمیشہ بابا کی یاد میں رہتی تھی، جدا نہیں ہوتی تھی۔ یعنی جس وقت تماچے مارے جا چکے تھے، پالیاں چھینی جا چکی تھی، اس وقت بھی اپنی پھوپھی کے پاس نہیں رکی ہوئی تھی، مقتل میں بابا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ سے کہا بہن غضب ہو گیا۔ کہا بی بی کیا ہوا؟ کہا وہ جس کے بارے میں حسین وصیتیں کرتے تھے وہ بچوں میں نظر نہیں آ رہے۔ ایک مرتبہ مقتل کی طرف نکلنا شروع ہوئے، ذرا سوچے، خالی آسمان، خاموشی، اس میں یہ دونوں بیویاں جا رہی ہوں، کیسے آواز دے رہی ہوں گی، آرام آرام سے کہتی ہوں گی سکینہ سکینہ۔ ایک مرتبہ ایک ایسی جگہ پہنچی جو غالباً کچھ نشیب میں تھی، وہاں پر کیا دیکھا؟ دیکھا ایک ایسا لاشا ہے جس پہ پتھر بہت ہے، ایک ایسا لاشا ہے جس پہ تیر بہت ہیں، ایک ایسا لاشا ہے جو جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے۔ دیکھا بچی پاس چمٹی ہوئی ہے، ایک مرتبہ بچی کو جا کے کہا بیٹی اٹھو، وہاں چلے جہاں سارے بچے۔ بچی کیا کہہ رہی تھی؟ پھوپھی میں بابا کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ کیسے بھی سختی کریں، حسین اس کے بارے میں تو وصیتیں کر گئے تھے، کیسے سختی کریں؟ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم سے کہا ان کی بڑی بہن کو بلا لائی۔ بڑی بہن آئی، پیار سے بابا کے لاشے سے جدا کیا۔ ایک مرتبہ جدا کرنے کے بعد واپس خیموں کو جا رہے تھے، رستے میں بہن نے پوچھا اے میری بہن، یہ جس لاشے سے تم چپٹی ہوئی تھی اس کا تو سر نہیں تھا، تمہیں کیسے پتا چلا یہ بابا کا لاشا ہے؟ کہاں میں مقتل میں دوڑ رہی تھی، آواز دے رہی تھی بابا بابا بابا، اس بے سر کے لاشے سے آواز آئی لیا لیا یا بنیا، آجا سکینہ آجا۔ شاید امام کہہ رہے ہوں گے سکینہ فقط تجھے بابا کا انتظار نہیں ہے، ارے میں بھی تیرا منتظر ہوں، آجا میرے پاس آجا۔ اس بی بی نے آج امام حسین علیہ السلام کے جسم کی زیارت کی تھی، جسم کے ساتھ چمٹی تھی، سر کی زیارت نہیں کی تھی۔ سر کی زیارت کہاں کی؟ یزید کے دربار میں، جہاں یزید چھڑی لے کے تخت پہ بیٹھا تھا، سامنے تشت میں سر امام حسین علیہ السلام تھا، بیبیاں کھڑی ہوئی تھی، یہ بیوی بیویوں سے آگے کھڑی ہوئی تھی، کیا دیکھ رہی تھی؟ مقتل کے جملے ہیں، یزید کی چھڑی اٹھتی تھی، اس کا ہاتھ اٹھتا تھا، یزید کی چھڑی کبھی ناک پہ لگتی تھی، کبھی ہونٹوں پہ اور دانت پہ، اس کا ہاتھ اپنے سر پہ گرتا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اے بابا کاش میں زندہ نہ ہوتی، شاید کہہ رہی ہو بابا کاش میں زندہ نہ ہوتی۔ اس وقت بھی سر دور سے دیکھا تھا، گود میں نہیں لیا تھا۔ گود میں کہاں لیا تھا؟ وہاں جب زندان میں رات کو ایک مرتبہ بیدار ہوئی، رو رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ پھوپھی ابھی میرا بابا آیا تھا، میرا بابا کہاں چلا گیا؟ میرا بابا آیا تھا، مجھے پیار کر رہا تھا، شاید کہتی مجھے پیار کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ جب اہل حرم نے یہ بات سنی، گریا شروع کیا۔ وہاں یزید ملعون کو آواز پہنچی، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا وہ چھوٹی بچی اپنے بابا کو یاد کر رہی۔ کہا یہ سر حسین کا لے جاؤ اور بچی کو دے دو۔ دنیا میں کہاں ہوتا ہے اگر بچی روئے تو اس کی گود میں سر دے دیا جائے۔ آیت اللہ مجتہدی تہرانی نے کہا جب جناب زینب نے سر آتا دیکھا، ایک مرتبہ دروازے میں کھڑی ہو گئی، کہا سر نہ لاؤ میں بچی کو چپ کرا لوں گی، سر نہ لاؤ میں بچی کو چپ کرا لوں گی، جانتی تھی یہ بچی مر جائے گی۔ ایک مرتبہ سر آیا، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سر پکڑا ہوگا، کبھی چہرے پہ ہاتھ ملتی ہوگی، کبھی زلفیں سنوارتی ہوگی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ بابا یہ کس کا خون اپنے چہرے پہ مل لیا؟ بابا یہ ابرو کیسے کٹ گئے؟ بابا یہ خشک رگیں کس نے کاٹی؟ ایک مرتبہ گال میں گال رکھے ہوں گے، آواز بند ہو گئی، میں پوچھوں گا
بی بی یہ گال پہ گال رکھنا کس سے سیکھا؟ شاید جواب دے عاشور کو میرا بابا علی اکبر کے گالوں پہ گال رکھ کے روتا تھا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بک یا اللہ، 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 یا ارحم الراحمین، 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 یا ارحم الراحمین. الہی بحق فاطمہ وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صلی علی محمد وآل محمد. خدا ہماری اصلاح فرما، خدا ہماری فطرت کو واپس لوٹا، پاکیزہ کر دے ہم سب کو، ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دے، ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ہم سب کو توبہ نصوحہ عنایت فرما. خدا تجھے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا واسطہ. آیت اللہ مجتبہ تہرانی کہتے ہیں حضرت علی اصغر علیہ السلام اور جناب رقیہ سلام اللہ علیہ، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، ان کے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، انگلیاں چھوٹی چھوٹی، لیکن یہ بڑے بڑے گرے کھول سکتے ہیں. خدا تجھے حضرت علی اصغر کا واسطہ، خدا تجھے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ. مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما. میں نے کہا ان کے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، آپ نے سنا اور ختم نہیں. عزیزان، اگر ایک چھوٹا سا بچہ ہو یہاں 3 سال کا، چھوٹا سا بچہ بالکل، اگر کوئی اس بچے کو چھڑی مارے، یہ بچہ کیسے دفاع کرتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ہاتھ آگے کر لیتا. زیارت مفجع کے جملے ہیں، ظالم تازیہ نہ مارتا تھا. یہ بچے چھوٹے سے ہاتھ آگے کرتے. کبھی کبھی سوچتا ہوں چھوٹے ہاتھوں میں تو کوئی رسیاں نہیں باندھتا ہے، یہ کس طرح کے جانور تھے جنہوں نے ان چھوٹے ہاتھوں میں رسیاں باندھی؟ چھوٹے گلوں میں کون رسیاں باندھتا ہے؟ خدا تجھے اہل بیت کی مظلومی کا واسطہ، خدا میں توبہ نصوحہ عنایت فرما، خدا میرے دلوں میں ایمان عنایت فرما، خدا میرے دلوں میں اپنی محبت عنایت فرما. مولا ہمارے دلوں میں پاکیزگی عنایت فرما. مولا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. مولا ان کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے. مولا ہماری نسلوں میں، ہمیں اور ہماری نسلوں میں تا قیامت اپنی اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت، محبت اور ولایت عنایت فرما. خدا اس ذکر کو، اس خدمت کو خدا ہمیں اور ہماری نسلوں میں تا قیامت قائم فرما. خدا ہماری نسلوں میں ایک بھی ایسا نہ ہو جو اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو. خدا ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرما. خدا ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. جن لوگوں نے مجلس کا انعقاد کیا، بانیان مجلس، کسی طرح سے خدمت انجام دینے والے جتنے لوگ ہیں، خدایا آپ لوگ جو شرکت کر رہے ہیں، خدایا سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، سب کی طرف سے اس عبادت کو قبول و منظور فرما. مولا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خدا جو مرحومین ہیں، اس مجلس کا ثواب منظور نظر مرحومہ، آپ لوگوں کے مرحومین، ہم سب کے مرحومین، شہداء، اولیاء، علماء جنہوں نے اس دین کی خدمت کی، خدا سب کو ایصال فرما. خدایا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں قبول و منظور فرما، وہ دعائیں جو ہمیں کرنی چاہیے لیکن ہماری توجہ نہیں ہے، غافل ہے، کم عقلی ہے، چھوٹی عقل کی وجہ سے دعا نہیں کر رہے ہیں، وہ یا بھول گئے ہیں یا وقت نہیں ہے. خدایا ان دعاؤں کو بھی ہمارے حق میں قبول و منظور فرما. خدایا ہمیں اپنا خیر عنایت فرما، خاتمہ بالایمان عنایت فرما. خدایا صحت و سلامتی عنایت فرما. خدا ہم سب کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا کامل و عاجل عنایت فرما. جو بے اولاد ہیں خصوصاً انہیں اور جو اولاد والے ہیں، خدا سب کو نیک اور صالح، صحیح اور سالم اولاد عنایت فرما. خدا اولاد والوں کو درست پرورش کرنے کی توفیق عنایت فرما. رزق حلال واسع عنایت فرما، مادی و معنوی رزق عنایت فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، مزید توفیقات کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھ دے محمد و آل محمد.